کہ ہمارا چھوٹا گھر کیوں ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ اس کالونی میں کیوں نہیں ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ہم ون ڈش کیوں کھاتے ہیں، پھر پریشان ہوں گے کہ ہماری چھوٹی گاڑی کیوں ہے۔ تو سورت واقعہ آپ کو بتلا دے گی کہ پریشانی اور مسائل کون سے ہیں اور آپ کن مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، سورت الواقعہ آپ کو بتلا دیتی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی اور واقع ہونے والی چیز پکی ہو جائے گی، آ جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کا کسی کو کوئی جھوٹ اور کوئی جھٹلا نہیں پائے گا اور کہے گا کہ باقی ہو چکا ہوا ہے۔ خافضۃ الرافعہ، اور یہ پست کرنے والی ہے یا بلند کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خافضۃ کافروں کو پٹخ کے پھینکے گی اور مسلمانوں کو بلند کر دے گی، جس کو کہتے ہیں کہ عدل بدل کر دے گی، کہ جو حقیقت ہے وہ واضح کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ایک دم سے زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، پھر پہاڑوں کو پیس کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، وہ سارے غبار ہو کے اڑنا شروع کر دیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پھر دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا خوب ہیں وہ، کیا اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا برے لوگ ہیں، آپ کو کیا بتائیں کتنے ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، کیا ہی آگے بڑھنے والے ہیں، کیا کمال کے لوگ ہیں۔ اولئک المقربون، وہ مقرب خداوندی ہیں، اللہ کے بالکل قریب رہنے والے۔ فی جنات النعیم، وہ اللہ کی نعمتوں میں، مقربین کی نعمت باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ثلۃ من الاولین، کہ پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ہوگا، وقلیل من الاخرین، جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا بات کہ ثلۃ من الاولین، یعنی آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں امتیں ہیں وہ زیادہ اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اس اعلیٰ وی آئی پی جنت میں جائیں گے، ہم لوگ کم جائیں گے۔ تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد، کیونکہ صورتیں تو ہم جب بتا دیتے کہ اس دور میں اتری ہیں، اس کے حصے ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں، جب ہم اسپیشلائزیشن اور تخصص سیرہ میں جاتے ہیں پھر اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، پھر اس میں ثلۃ من الاولین اور ثلۃ من الاخرین اللہ جل جلالہ نے اسی صورت میں ہی فرما دیا کہ پچھلے بھی بہت ہوں گے اور اگلے بھی بہت ہوں گے۔ اس پر فرمایا اب ٹھیک ہے۔ پھر اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ تو بتا دیا ہے، ویسے تو صلہ ٹوکری کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، لیکن وہ گروہ امت محمدیہ کا اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک صلہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی صبح تک ایک ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، ایک تشریح کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس سے مراد ہے، کہ وہ اصحاب کا جو دور ہے وہ بالکل تھوڑے لوگ ہیں جو مقربین میں ہیں۔ اس کے بعد جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ قلیل لوگ ہیں، تھوڑے ہی ہیں اس میں سے ہیں جو اس درجے تک پہنچ سکیں گے، لیکن یہ تھوڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 120 صفیں میدان حشر میں لگیں گے، 120 صفیں پوری کی پوری انسانیت کی، آدم علیہ السلام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک۔ اس میں یہ فرمایا کہ 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 ساری کی ساری امتوں کی ہوں گی۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، یہ مقربین کہاں پہ ہوں گے کہ یہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائیاں اس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس میں 2 قسم کا لطف ہے، ایک تو یہ ہے کہ متکئین ہے، دوسرا یہ ہے کہ متقابلین ہے۔ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بات چیت کا ہے، اس میں لطف ہے، اور متقین میں ٹیک لگا کے بہنا اطمینان کی علامت ہے، جیسے انکل بیٹھے ہوئے ہیں بالکل قرآن میں ایسے ہی بیٹھنا چاہیے کلاس میں،
تو اس میں یہ ہے کہ بندہ جب جلدی میں ہوتا ہے تو وہ یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کرسی پہ بیٹھا ہے تو جلدی جلدی میں مجھے کھانا کھانا ہے، وہ یوں کر کے بیٹھا ہے اور ٹیک لگا کے، جی سر بیٹھے ہیں آپ کا، بس مجھے بل دیں اور میں جاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا دے، پانی پیتا ہوں اور جلتا ہوں، جلدی جلدی میں ہے، اس کو جلدی لگی ہوئی ہے، یوں تھوڑا سا بیٹھا ہے اور چلا گیا، اور آ کے بالکل اطمینان اور کول ماحول میں بیٹھتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مطمئن ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، آس پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی خدمت کے لیے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، گلاس اور انہوں نے جگ پکڑے ہوئے ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور معین شراب کا وہ بھرے ہوئے ہر وقت کھڑے ہوں گے، آپ پئیں آپ پئیں۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ہی ان سے سخت سر چکرائیں گے اور نہ ہی وہ پینے کے بعد ان کی زبان سے بڑبڑائیں گے۔ دنیا کی جو شراب پیتے ہیں بڑبڑانا بھی شروع ہو جاتے ہیں، دماغ کے اوپر وہ اپنا اثر بھی دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جو معین شراب وہاں کی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے جو وہ چاہیں گے، جو وہ اختیار کریں گے ان کو وہاں پر ملیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور طیر پرندوں کا گوشت جو جس شیپ میں کھانا چاہیں گے اس شیپ میں اسی طرح ہی ان کو ملے گا، کہ پرندہ زعفران کھاتے ہوئے جنت الفردوس سے آتے ہوئے یوں جائے گا، جاتے ہوئے سلام کرے گا، داؤد صاحب کیا حال ہیں، زین بھی ٹھیک ہیں، حافظ امان اللہ صاحب ٹھیک ہیں، سب کو جو پڑھنے والے ہیں اجی خیریت سے بات چیت ہو رہی ہے، مجھے کھانا پسند کریں گے، تو نہیں میں نہیں کھاتا، بس میں ٹھیک ہوں۔ کہتے کھا لیں بہت مزہ آئے گا، ٹیسٹ آئے گا۔ کہتے کیا ٹیسٹ آئے گا؟ کہا کہ میں جنت الفردوس سے وہاں کا زعفران اور مٹی اور وہاں کے پھول وول جو ہے نا کھا کے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو جی آپ کو کھا لیتا ہوں۔ وہاں پہ مینیو کھل جائے گا، آپ کا مینیو وہیں پر ہی کھل جائے گا کہ آپ کو اب یہ ریسٹورنٹ والے ہی بتلا سکتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ آپ باربیکیو لیں گے، آپ سالن میں لیں گے، شوربے میں لیں گے، آپ جو ہے وہ تکے میں لیں گے، جو جو کچھ ہوتا ہے سارا کھل جائے گا۔ آپ یوں ہی جس کو کلک کریں گے فوراً وہیں پر ہی بنے گا، کوئی 15 منٹ 20 منٹ والی بات نہیں ہے۔ آپ نے کھایا کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، ہڈیاں پلیٹ میں رکھیں، اس نے کہا شکریہ شیخ ابو عادل، شکریہ جی آپ نے کھانے کا شکریہ، اڑتا ہوا چلا گیا، پھر آگے چلا گیا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہاں تک بات ہوگی کہ اپنا سارا کچھ اس کا ہو گیا۔ اگلی بات وَحُورٌ عِينٌ، بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسے کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ہاں جی، تو وہ جیسے محفوظ موتی ہوتے ہیں ایسے ہوں گی۔ اب اپنی وہی تشریح جو پچھلی صورت میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہی ساری ضروریات ہوتی ہیں تو انسانی ضرورت جو اللہ پاک نے اس کی خواہش کی رکھی ہوئی ہے وہ والی ضرورت بھی اس کی حور العین کی آ گئی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کمال ہے یہ جنت میں ہی ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کر لیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کی شادی حور العین بھی آپ لے لیں گے، آپ طیور اور فاکہہ اور سارا کچھ کر لیں گے کہ سارا کچھ ہے۔ جس کے پاس جتنی فراوانی ہے اس کے گھر میں اللہ حفاظت فرمائے اتنی زیادہ کھچ کھچ ہے، اتنی زیادہ کھچ کھچ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فراوانی میں آیا ہے، جتنی بھی مشقت اس نے کی ہے، کزن باتیں کرتے ہیں، بھائی باتیں کرتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، کھچ کھچ شروع ہو جاتی ہے۔ جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہاں کھچ کھچ نہیں ہوگی، وہاں نعمتیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ کسی قسم کے کوئی لغویات بھی نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلام سلام کی بات ہوگی، سلامتی سلامتی ہوگی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جماعت اولا اس اعتبار سے کہ جو عام مومنین ہیں، عام مومنین وہ تو مقربین کا تھا، عام مومنین کی یہاں پر بات چل رہی ہے، وہ کون ہے، کہاں پہ رہوں گے، کیا بات ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ فی صدر مخضود،
ہاں وہ جس ایسی بیریوں کے بیر ان کے پاس ہوں گے جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح مندود، اور لمبے لمبے کیلے ہوں گے، تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور آگے کیا ہے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ پانی بہتا ہوا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور فاکہہ فروٹ بہت زیادہ ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ہی وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا۔ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے سیزن ختم ہو گیا، اچھا سیزن ختم ہو جائے تو یہ مہنگا ہے، اس کو تھوڑا کھا لیں، تو یہاں مقطوعہ بھی ہے اور ممنوعہ بھی ہے، وہاں نہ مقطوعہ ہے اور نہ ہی ممنوعہ ہے، جتنا بھی کھائیں، اور جنتی وہاں پر جو کھا رہا ہوگا سارا کا سارا کھانا اس کا فاکہہ ہوگا، کھانا نہیں ہوگا، فاکہہ ما یتفقہ بہ، لذت کے لیے۔ آپ سارا کھانا وانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سامنے فروٹ رکھ لیتے ہیں، سر کھائیں بھی، کھانا تو کھا لیے، یہ تو کھانا نہیں ہے، بس لذت کے لیے، فروٹ کو ہم لذت کے لیے، مستقل کھانے کے لیے نہیں، وہاں جو کھانا ہوگا اس کو بھی ہم لذت کے لیے کھائیں گے، اس لیے نہیں کہ میں موٹا ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں طاقت والا ہو جاؤں، لذت لینے کے لیے۔ ایک وقت میں، حدیث میں آتا ہے، ایک وقت میں جنتی 40 من کھانا کھا جائے گا، اور جنتی ہے، اور 33 سال کا اس کی عمر ہے، 60 ہاتھ آدم علیہ السلام والا اس کا یہ قد ہے، یوسف علیہ السلام والا حسن ہے، داؤد علیہ السلام والی سورینی زبان ہے اس کی، اور وہاں پر وہ تفقع کے لیے، وہ اصل لائف تو وہاں پہ ہے، کھانا پینا تو اس کا وہاں پہ ہے، ایک سیب کو کھاتا ہے، ایک چکی لگاتا ہے، اس کا ٹیسٹ اور ہے، اسی سیب میں سے جب دوسری چکی لگاتا ہے تو ٹیسٹ اور ہے، اسی میں سے جب تیسری چکی لگاتا ہے تو ٹیسٹ اور ہے، تو اس کا جو ہمارے اندر، ہم میں بھی اس چیز کی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اصل سافٹ ویئر ہے وہ جنت والا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں یورپ سے کوئی ہمارا ملنے والا آ جائے، رشتہ داروں میں سے آ جائیں، تو وہ ان کے تھوڑے سے اس کو نخرے کہہ لیں یا چوچلے کہہ لیں یا ان کی مجبوریاں کہہ لیں، جس نے تعبیر کرنا ہوتا ہے اپنے حساب سے کرنا، جی بچے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں رہتے ہیں، پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، یہاں سے بڑے ہیں ہوئے ہیں، گاؤں میں دوبارہ چلے جائیں، آپ اپنے دادا ابو کی وہ دکھائیں، کیا کہتے ہیں زمینیں دکھائیں، اور ان کو 4 دن وہاں رکھنا چاہیں تو وہاں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ بچے وہاں شہر کے ہیں، یہ بچے یہ یورپ میں ایک ہے وہاں رہنے والے ہیں۔ تو انسان جتنے بھی ہیں اصل میں یہ جنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو جنت کا ٹیسٹ کروایا گیا وہ اس بنیاد پہ کہ جب واپس جائیں تو ان کو پتا ہو کہ وہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے وہاں پر ہے کہ مستقل طور پر کیا ہوگا کہ ایک چیز کو ایک دفعہ اس نے دیکھا، آنکھیں بند کی، دوبارہ دیکھا تو اس کا کلر بھی چینج ہے، سارا کچھ چینج ہے، اس لیے چینج انسان کی فطرت میں ہے، کہتے ہیں جی آج اس کلر کا پہننا ہے، کل جو ہے وہ اس کلر کا پہنوں گا، جوتا یہ نہیں چاہیے، ایویں ہی دل کرتا ہے کہ گھڑی تبدیل کر لوں، اور جی ٹھیک ہے جی موبائل تبدیل کر لوں، اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی کیسنگ تبدیل کر لیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ چینجنگ میں لگا رہتا ہے، وہ چینج اس کا اصل میں یہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ جنت یہاں تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت وہاں پہ رکھ دی ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، ہاں ان کے لیے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، فراش بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، جیسے وہاں پر مقربین کے لیے بھی سارے انتظامات تھے اور بیویوں کا انتظام بھی تھا، یہاں پر جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے بھی ہے، انا انشأناہن انشاء، خاص طور پر ان کو ہم نے خاص قسم کی اٹھان دی جس میں قرآن کمال کرتا ہے، عورت کے پردے کا بھی اہتمام کیا اور عورت کے حسن کا بھی بتلا دیا، عورت کے پردے کا بھی اہتمام کیا اور عورت کے حسن کا بھی بتلا دیا، فجعلناہن ابکارا، ان کو ہم نے کنواریاں بنایا، ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، عرباً اترابا، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم عمر ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، پیاریاں ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب چیزیں مکمل پیکیج، سارا مینیو کن کے لیے ہے؟
اصحاب الیمین کے لیے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اصحاب الیمین اور اصحاب المقربین میں سے بنا دے میں، آمین۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، ہاں ایک بہت بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے بھی ہوگا، اور ایک بہت بڑا گروہ اس جماعت، اس کیٹیگری میں پچھلوں میں سے بھی ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، ہاں آپ کو جو بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ سن لیں۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اللہم احفظنا۔ وہ لوگ آگ میں کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ایسے سایہ ہوگا کہ جس میں دھواں ہی دھواں ہوگا، لا بارد ولا کریم، اور نہ ہی وہ جسمانی فائدہ دے گا، نہ روحانی فائدہ دے گا، نہ ٹھنڈا ہوگا، نہ فرح بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس کو آج یہ کیوں نہیں یہاں کچھ مل رہا، ان کو یہ سہولت یہاں کیوں نہیں ہے، یہ دنیا میں یہ چیزیں کھا چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بڑے خوش عیش تھے، موج میں تھے دنیا میں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں میں، حنث پھر عظیم، بڑے گناہوں میں۔ اس میں یہ ہے کہ پکڑ اللہ جل جلالہ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی گناہ پہ نہیں ہے، گناہ کے تسلسل پہ ہے۔ انسان سے گناہ ہو جانا انسان ہونے کی علامت ہے، انسان کا گناہ ہو جانا انسان سے انسان ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر معافی مانگے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر یہ گناہ کے اوپر پھر گناہ کرتا ہے تو یہ شیطان ہونے کی علامت ہے۔ حنث العظیم پہ نہیں ہے، یسرون کے اوپر ہے کہ بڑے گناہوں کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے تھے، سمجھانے پر سمجھتے بھی نہیں تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اگلی بات کیا کرتے تھے، ایک تو ایک نظریے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ نظریہ نہیں ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، انکار قیامت، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اللہ جل جلالہ نے جواب دیا، تم تو دور کی بات، تمہارے آباء و اجداد کو بھی ہم اٹھائیں گے۔ کیا ہمارے اگلو باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اچھا یہ پچھلے کے ساتھ ہی ہے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، یہ جواب ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی ہم لے کے آئیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سارے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ میں، یہ سارے کے سارے وہاں ہوں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم اے سارے گمراہ جھٹلانے والے لوگوں، تم کیا کرو گے؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، زقوم شجر درخت کو تم کھاؤ گے۔ لَآكِلُونَ، کھانا ہی پڑے گا، یہاں پر تاکلون نہیں ہے کہ تم کھاؤ، تو تاکل میں یہ ہے کہ کھاؤ، اور اس میں آپشن یہ بھی ہے کہ نہیں بھی کھا سکتے۔ لَآكِلُونَ، تمہیں کھانا پڑے گا، ہر حال میں کھانا پڑے گا، دل نہیں کرتا پھر بھی تمہیں وہ کھانا پڑے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر یہ ہے کہ اگر کھانا اچھا نہیں لگتا، ٹیسٹ نہیں ہے، کہتے میں بھوکا رہ لوں گا، اس کو منہ میں نہیں ڈالوں گا، چلو منہ میں ڈالوں گا تو چلو ایک دو لقمہ کسی کے ڈر کی وجہ سے یا گن پوائنٹ پہ کھا لوں گا، یہ نہیں ہے۔ فَمَالِئُونَ، اس کانٹے دار پھل کو تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس کے اوپر تم کیا کرو گے؟ کھولتا ہوا پانی بھی پیو گے، اور پانی پینا کون سا ہوگا؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور اونٹ کی طرح پینا۔ اونٹ بھی وہ جو پیاس کی بیماری میں لگ جاتا ہے، جتنا زیادہ پانی پیتا ہے اتنی زیادہ اس کی پیاس بڑھتی ہے کہ لپک لپک کے پیو گے، اور اس کو، اور یہ کیا کہ یہ پیپ پلائی جائے گی تمہیں، اور غسلین پلائی جائے گی تمہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ سب تمہارے لیے سٹارٹر ہوگا۔ نزل کہتے ہیں مہمانی کو۔ جنت بھی جتنی بیان ہوئی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے نزل کو بیان فرمایا، اور جہنم کا عذاب جتنا بیان ہوا ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو بھی نزل ہی فرمایا ہے، کہ جو سخت عذاب ہے وہ کچھ اور ہے، نعمتیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، نزل ہے۔
نحن خلقناکم. اب یہاں تک یہ بات ہوئی ہے. اب یہاں پر دیکھیں کتنا بہترین سمجھانے کا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر بڑے اچھے ہیں, کمال سمجھا دیتے ہیں, بات پکی یاد ہو جاتی. وہاں خطیب صاحب کے پاس جاتے ہیں, بات بڑی سمجھ آتی. تو سب سے بڑے اچھے معلم اللہ جل جلالہ ہوتے ہیں. بات کو اب آپ نے سنا, اصحاب الیمین اور مقربین, اور پھر یہ ہے کہ اصحاب الشمال بھی سن لیا, اور جنت کی نعمتوں کی مختلف کیفیت بھی دیکھ لی, جہنم کا بھی دیکھ لیا. اب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی شک و شبہ ہو, اگر کوئی پاکستانی ملحد کا آپ نے پیج فالو کیا ہوا ہے, یا یہ ہے کہ شک و شبہ میں پڑھ رہے ہو آخرت کے حوالے سے, تو پھر آؤ آپ کو موٹی موٹی چند چیزیں سمجھا دیتا ہوں. وہ تم چاہتے ہو تو اس کا انکار کر لو, جب اس کا تم انکار نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی جہنم کا بھی انکار نہیں کر سکتے. نحنو کا کیا معنی ہے بھائی؟ ہم. آنا کا معنی نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون. پھر تفصیل میں آیا کہ تمہیں دیکھا, تم نے تو صرف بیج لگایا, تم نے صرف بیج لگایا. ما تمنون, ایک منی کا قطرہ تم نے ٹپکایا. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. انتا ہم نے پڑھا تھا اور ساتھ میں انتم پڑھا تھا. انتم, کیا تم بناتے ہو ماں آدمی, ام نحن الخالقون, یا ہم بنانے والے ہیں. ایک قطرہ ٹپکا کے کیا ہوا کہ اس کے بعد کا جتنا انتظامات ہے وہ ہم نے کیا ہے. ماں کے پیٹ میں کوئی ایک مشینری نہیں گئی, ہڈیاں بنا دی ہیں. کوئی ایک آنکھوں کی مشین نہیں گئی, لیزر سسٹم بھی نہیں گیا, ہم نے آنکھیں وہاں پہ بنا دی, دماغ وہاں پہ بنایا, ہونٹ بنائے, زبان بنائی, ہڈیاں بنائی, ریئسل سسٹم وہاں پہ بنایا, اور جو انگلیاں جس کی جتنی ہیں وہی بنائی ہیں. آنکھیں اتنی بیلنس میں رکھی ہیں کہ ان بیلنس نہیں ہے, کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہے. کان اتنے بہترین بیلنس میں کیے ہیں کہ ایک چھوٹا اور بڑا نہیں ہے, اور ٹانگیں بالکل بیلنس میں کی ہیں, اور جس چھوٹے سے باکس میں ہم نے کیے ہیں وہ تم دنگ رہ جاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اس کا ہم میں سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کو بتائے, ویسے سمجھائے اپنے چھوٹے بچوں کو جن کی ایج نہیں ہوتی, یا ایسا بندہ جو بالکل نہیں ہے کہ بھی اتنے سے باکس میں آپ بن کے آئے ہو, وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور جس راستے سے اللہ نے بیر نکالا اس کو تم تسلیم نہیں کرو گے. انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو پھر تم آخرت کا انکار بھی نہیں کر سکتے. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے آؤ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. جیسے ہم نے بنایا ہے ایسے ہی ہم نے موت کو بھی متعین کر دیا ہے, موت کے درمیان اور تمہارے درمیان. وما نحن بمسبوقین, تم ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہو, ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. ہم چاہیں تو تمہاری جگہ کوئی اور لے آئیں. امثالکم, پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اور جہاں ہی ہم پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم نے جان لیا, مان لیا, اقرار کر گیا, انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نشأۃ الاولیٰ, جو پہلی پیدائش ہوئی ہے اس کا انکار تم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. افرأیتم ما تحرثون, تو فلولا تذکرون میں اللہ جل جلالہ نے, کیونکہ اللہ جل جلالہ کہ کلام ہے, مکمل بات نہیں فرماتے, اشارہ. فلولا تذکرون میں پچھلی پوری گفتگو کو فلولا تذکرون میں بتلا دی. پھر تم خود ہی سوچ لو کہ جب پہلی تخلیق ہم نے کی ہے تو قبر کے بعد بھی تخلیق ہم کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. جب دلائل دینے اور سمجھانے پہ آتے ہیں تو اللہ کمال فرما دیتے ہیں. دوسری مثال, اچھا تم نے کبھی یہ دیکھا بیج بوتے ہو تم, جب تم یوں ڈال دیتے ہو بیج اس میں کھیتوں میں اور اپنی زمین میں, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تمہارا کام تو یوں چھٹا پھینک کے آ جانا, گندم یوں پھینکی جاتی ہے. تو اصل قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پھینک کے آیا, ایک ہی کس نے نہیں رکھی, کچھ حصہ گندم کا نیچے کی طرف رہنا چاہیے کیونکہ جو الٹا ہوگا, کچھ دائیں نکلنا چاہیے, کچھ بائیں نکلنا چاہیے, اور کوئی 20% اس کو اوپر آنا چاہیے کیونکہ جو سیدھا ہوگا تو وہ اوپر آئے گا.
لیکن گندم کے سارے دانے کوئی الٹا ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، لیکن اوپر ہی کو نکلتا ہے، اوپر ہی کو نکلتا ہے۔ تو تم سیدھے کرتے ہو یا ہم سیدھا کرتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اتنی بات تم تسلیم کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اور ہم اگر اس کو چورا چورا کر دیں اور اس کے اوپر اپنا عذاب لے کر آ جائیں تو پھر تم ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے، تعجب کرتے رہ جاؤ گے۔ انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہاں ہم تو تاوان زدہ ہو گئے اور ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا اور ہم تو بالکل بد نصیب اور بدبخت ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ہاں ٹھیک ہے تمہیں ڈاکٹریٹی سمجھنا ہے، طب سمجھنا ہے، تم کو ہو کہ ہم نے دیہاتوں میں کبھی نہیں گئے، پھر یہ ہے کہ کبھی پانی پیا ہے؟ کبھی پانی پیا ہے؟ افرأیتم ما تشربون، دیکھا کبھی تم جو پانی پیتے ہو اس میں کبھی تم نے غور کیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہاں آپ اوپر سے مزن سے بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ وہ والے بادل جن کا اوپر کنیکشن کوئی نہیں ہے، نیچے کوئی نہیں ہے، دائیں کوئی نہیں ہے، بائیں کوئی نہیں ہے، بیچ میں جا کے آپ یوں مسلتے ہیں، آپ سیلفی بناتے ہیں، اپنی ویڈیو بناتے ہیں کہ میں بادلوں کے بیچ میں ہوں اور یہ دیکھو میرے ہاتھ گیلے ہو رہے ہیں، کہیں اس کا پانی نظر نہیں آتا، لیکن جب برسنا شروع ہوتا ہے تو ندیوں کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے چیلنج کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اوپر سے پانی برسانا تو اور دور کی بات ہے، نیچے سے پانی نکالنا تو دور کی بات ہے، اگر تمہیں صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ اپنی زندگی کا پانی صرف تم جمع کر لو، سٹور کر لو، تو تم سٹور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے پانی کے سٹوریج سسٹم بھی لگایا ہے، موٹر لگی ہوئی جی، واسا کا آ رہا ہے جی، ہم نے فلٹر لگایا ہوا ہے جی، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی زیادہ آسانی ہے، اللہ کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر فراوانی ہے۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس کو کھارا کر دیں تو تم میٹھا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم حق کیوں نہیں مانتے، شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، ہاں چوتھی دلیل دی جا رہی ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کبھی آگ پہ غور بھی کیا ہے جو تم سلگاتے ہو، اس آگ کو تم دیکھا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سورۃ یاسین کے آخر میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے کہ ایک دو درخت ہیں مرخ اور عفار کے نام سے، ایک کو میل کہتے دوسرے کو فیمیل کہتے، ایک کی ٹہنی توڑتے اس میں سے پانی کے قطرے گرتے، دوسری ٹہنی توڑتے اس میں سے بھی پانی کے قطرے، دونوں گیلی ہیں اور ایک کو دوسرے کے اوپر یوں رگڑتے درمیان میں سے شعلہ نکلتا تھا، کہ تم وہ ماچس کا جو کام ہے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ہم نے وہ درخت پیدا کیا یا تم لوگوں نے کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہاں ہم نے یہ چیز یاد دہانی کے لیے بنائی ہے اور دنیاوی فائدہ کے لیے کہ مسافر یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، درخت لگے ہوئے ہیں درختوں کو توڑتے ہیں اپنا فائدہ لیتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ اپنے رب عظیم کی عظمت کو بیان فرمائیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، مکۃ المکرمہ میں ایک اعتراض یہ چلتا تھا کہ یہ کاہن ہیں، جادوگر ہیں، شاید جنوں کو یہ اوپر بھیجتے ہیں، جن اس طرح کی باتیں اوپر سے سن کے آ جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جنوں کا نظام ہی ہم نے بدل دیا، جنوں کا نظام ہی ہم نے بدل دیا، اب یہ اوپر جا ہی نہیں سکتے، جن اوپر نہیں جا سکتے۔ اور فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، یہ کہنے کہ جیسے ستارے مستحکم ہیں، اس کی قسم اس لیے کھائی گئی جیسے ستارے مستحکم ہیں اور اس مستحکم میں سے قرآن کریم نیچے اترا ہے تو اللہ کے خاص نظام کے ساتھ اترا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ستارے جیسے مستحکم ہیں ایسے نیچے سے کوئی اوپر جا بھی نہیں سکتا، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، کہ اگر کوئی قریب میں آتا ہے وہ چنگاری آپ نے دیہات میں دیکھی ہوگی وہ ان کو فوراً مارتی ہے۔
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو تو، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جن لے کر آتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جادو کے ذریعے ہے، نہیں، جواب قسم یہ ہے کہ جواب قسم کہ یہ تو بہت بہترین عظمت والا قرآن ہے، معزز قرآن ہے، قرآن کریم فی کتاب مکنون، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی فرشتے کی دائیں بائیں کے کسی اور کی کوئی امیزش اور جن کی نہیں ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، ہاں ہمارے ہاں فرشتے خاص قسم کے فرشتے اس پر مامور ہیں، پاکیزہ ہیں ہر اعتبار سے، اور تم بھی نیچے ان کو پاکیزگی کے ساتھ ہی مس کرنا، اوپر کے فرشتے بھی پاکیزگی کے ساتھ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تنزیل من العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اس میں بھی صفت بڑی بلیغ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم رب العالمین مان سکتے ہو تو پھر اس تنزیل کے سسٹم کو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ پورے کے پورے جہان کو جو ذات چلا رہی ہے، کیا وہ اس کتاب کو محفوظ نہیں فرما سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس کلام میں سستی کرتے ہو؟ پھر وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم پھر اپنا حصہ تم کرتے ہو، اپنا حصہ یہ لوگوں کے لیے، أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جھٹلاتے ہو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر قیامت کا اللہ جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ جس وقت روح حلق تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، بس تم پھر اس وقت حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے، تکتے رہ جاؤ گے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم پھر اس وقت تمہارے بالکل قریب اور نزدیک ہوتے ہیں، ہم تمہاری اس بے بسی اور بے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم یہ جو روح نکلتی ہے اس کو واپس لے آؤ، جو روح نکلتی ہے اس کو تم واپس لاؤ، اس جسم کے اندر دوبارہ لاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، قرآن کریم ایک واعظ ہے، نصیحت ہے اور تذکیر ہے اور ذکر ہے، کتاب تصنیف نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے، اس لیے جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو اس کا ابتدائیہ ہے، پھر تفصیل ہے، پھر کلوزنگ ہے، پوری کی پوری جو گفتگو ہو چکی ہے، اب اس پوری کی پوری گفتگو کی کلوزنگ اللہ جل جلالہ فرما رہی ہیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جہاں تک مقربین کی بات ہے، اور فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، واہ جی واہ، بہترین 5 سٹار 7 سٹار تو یہاں کے ہیں اور وہاں کے سٹار اللہ ہی جانتے ہیں، بڑی راحت میں ہوں گے، اچھی روزیوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہاں جہاں تک جو جانے والا ہے، فوت ہونے والا ہے، کیونکہ اوپر بلغت الحلقوم ہے، موت ہے، سکرات ہے، اور ہم فرشتے نے روح لے لی ہے، روح کے بعد 3 حصوں میں پھر چلے گئے ہیں، جو ہو چکا اصحاب الیمین میں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اصحاب الیمین کے لیے بھی بڑی سلامتی ہے اور ان کو بھی بڑی شان دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، 400 فرشتے آتے ہیں اور جنت سے خوشبو والا رومال لے کر آتے ہیں، یہاں ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور یوں رومال کو وہ پھیلا دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، واپس لوٹیے، وہ وہاں سے پیار کے ساتھ نکال کے اس خوشبو والے رومال میں یوں بند کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ہاں جہاں تک اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کا سٹارٹر، اس کی مہمانی، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ جیل میں ایک جاننے والا تھا، چلا گیا کسی کیس میں نا، میں نے اس سے پوچھا یہ وہ، میں نے کہا وہاں تو بچت ہو جاتی ہے، پیسہ ویسا بھی لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کہتے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اسٹارٹنگ میں نا
جو بھی جیل میں یعنی کہ تھانے سے جیل میں جاتا ہے اس کو 5 لتر اس وقت جو خوب لگتے ہیں، اس وقت کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس کے بعد آگے جو ہے ہم پیسے لگاتے ہیں، آگے جو ہے وہ ہمارا بہت کچھ چل جاتا ہے، لیکن انٹری کے وقت استقبالیہ پہ جو ٹکا کے لگاتے ہیں نا، تو وہاں سے پھر میں نے یہ کیا کہ نزل من حمیم، جہنمیوں کو جو 5 لتر ہے نا سٹارٹر، وہاں پر ان کو یہ لگنے ہی لگنے، اگلی سزا کچھ اور ہے، فنزل من حمیم وتصلیحۃ جحیم، اور ان کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات حق ہے، سچ ہے، عین الیقین ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ فسبح باسم ربک العظیم، پھر جب ہوگا تو پھر اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو، کہا کرو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رب کریم ہم سب کو اصحاب المقربین اور اصحاب الیمین میں سے بنائیں، اور اصحاب الشمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔